السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمین یا رب العالمین۔ وضو سے متعلق احکام اور مسائل پر مسلسل کئی ہفتوں سے آپ درس سن رہے ہیں۔ آج کے درس میں وضو سے متعلق کچھ متفرق مسائل پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، کہ جب تم نیند سے جاگو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک کو جھاڑو۔ اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث کے ٹکڑے میں بیان فرمائی کہ نیند سے بیدار ہونے والا شخص 3 بار ناک کو کیوں جھاڑے گا؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، اس لیے کہ شیطان اس کے ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو شیطان ہمارے ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، اور صبح جب ہم اٹھتے ہیں اگر ناک کو نہ جھاڑیں تیزی کے ساتھ تو پورا دن ہم سست رہتے ہیں۔ اور آپ تجربہ کیجئے کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے وضو بناتے ہیں تو ناک میں پانی چڑھا کر ناک جھاڑتے ہیں تو وہی محسوس کرتے ہیں وضو بناتے بناتے کہ آپ کی سستی دور ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ دھلنے کے بعد 3 مرتبہ پہلے ناک کو جھاڑے۔ یہ وضو بنانے سے پہلے کا عمل ہے۔ ہاتھ دھلے گا، وہ کیوں دھلے گا؟ کیونکہ اس کا ہاتھ نہیں معلوم کہاں رات گزارا، اس لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے پہلے ہاتھ دھل لے گا۔ پھر اس کو وہ آدمی 3 مرتبہ اپنی ناک کو جھاڑے گا۔ کیوں جھاڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، اس لیے کہ شیطان اس کے نتھونے میں رات گزارتا ہے، ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو جو بنایا ہے وہ انسان کو کس طرح سے بہکانے کے لیے حیلے اور اسباب وسائل تلاش کرتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ بھگانے کے لیے آپ 3 مرتبہ ناک کو جھاڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے انسان کی۔ پہلی گرہ اس وقت کھلتی ہے جب سو کر اٹھنے کے بعد کہ وہ دعا پڑھتا ہے۔ دوسری گرہ اس وقت کھلتی ہے جب یہ 3 مرتبہ ناک جھاڑتا ہے۔ تیسری گرہ اس وقت کھلتی ہے جب وہ وضو بنا لیتا ہے اور فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے، تو اس کی تمام گروہوں سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایسے آزاد ہوتا ہے جیسے زنجیر سے جکڑا ہوا ہو، کوئی زنجیر کھول دے تو تمام جکڑ بندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، ویسے یہ بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوں صبح میں تو ہم اپنے ناک کو 3 بار جھاڑیں تاکہ شیطان کسی بھی طرح کی سستی ہمارے اندر پیدا نہ کرنے پائے۔ دوسرا مسئلہ کہ جب ہم وضو بنائیں اس کے بعد یا کبھی بھی تو وضو میں پانی کم سے کم استعمال کریں۔ عبادت ہے اور اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کے اندر، عبادت ہی نہیں کسی بھی معاملے کے اندر، اسراف کو ناپسند کرتا ہے، فضول خرچی کو۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری مساجد کے اندر پانی کم خرچ ہو، ہمیشہ نلوں نئے جو نل نکلتے ہیں اس کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے،
اور آپ کی مسجد میں بھی جو نل لگا ہے وہ اسی لیے لگا ہے تاکہ پانی کم خرچ ہو، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں وضو بناتے وقت انہیں احساس نہیں ہوتا ہے، ٹوٹی کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، کتنا پانی بہ جاتا ہے۔ اگر اس کو آپ نیچے جمع کریں تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پوری بکٹ بھر جاتی ہے لیکن ان کا وضو نہیں ختم ہوتا ہے، ایسے بھی موجود ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد سے وضو کر لیا ہے، ایک مد سے، اور ایک سا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما لیا ہے۔ اور مد اور سا اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے میں ہم کلی کرتے ہیں اتنے میں اللہ کے رسول وضو کر لیا کرتے ہیں، ایسا مسئلہ ہوگا۔ اور سا دیکھیں گے آپ تو بکٹ کے نچلے حصے میں بس ایک بالش کا پانی آئے گا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ پیر بھی نہیں دھلا جائے گا اس کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیجیے۔ وضو نیکی کا کام تو ہے لیکن یہ ہمیں گنہگار بھی کر سکتا ہے، اور گنہگار اس طرح سے کہ ہم اس کے اندر پانی زیادہ خرچ کریں۔ تو وضو کے اندر خاص طور سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ پانی کم خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع الی 5 امداد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایک مد پانی سے کیا کرتے تھے اور غسل ایک ساع یعنی 4 مد سے لے کر 5 مد تک پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے۔ 4 مد سے 5 مد، آدھی بکٹ سے بھی کم ہوتا ہے وہ پانی جس سے اللہ کے رسول غسل کرتے تھے، اگر آپ سا لے کر کے ناپیں گے تو کم سے کم پانی خرچ کیجیے وضو کے اندر۔ یہ ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں وضو بنانے میں تو آپ گنہگار ہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، آپ اسراف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تیسری جو ہدایت ہے یا تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے سے باوضو ہو تو نماز کے لیے پھر دوبارہ وضو کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وضو پر وضو کرنے کی، تازہ وضو کرنے کی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہے تو وہ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا وضوء الا من حدث، وضو صرف ناپاکی کی صورت میں ہے، وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں ہے۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ناقض وضو کے شکار ہو گئے ہیں آپ، اس سے پہلے بتایا گیا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ 5 چیزیں ہیں کہ اگر کسی انسان کو لاحق ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ذہن میں آپ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ البتہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا یہ مستحب ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ ہم ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کر لیتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ تو دونوں دلیلیں اس کے اندر ہیں، ایک وضو سے کئی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں ہے نا، جب تک آپ کا وضو نہ ٹوٹا ہوا، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا تبھی وضو کرتے تھے، وضو پر وضو کرتے تھے، یہ افضل ہے۔ اگر آپ بنا لیے ہیں تو افضل ہے، بہتر ہے۔ سردی وغیرہ کا مہینہ ہوتا ہے، عشاء مغرب کی نماز میں بندے نے وضو کیا ہے، اس کا وضو عشاء تک برقرار ہے تو وہ اسی وضو سے عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی عصر کی نماز اس نے پڑھی ہے، وضو برقرار ہے تو مغرب کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ سکتا ہے، پھر بھی وضو برقرار ہے تو اسی سے عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ہمارے علم میں رہنی چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تازہ وضو پر یعنی ایک وضو پر دوسرا وضو جو کیا جاتا ہے، اس کے متعلق جو فضیلت ذکر کی جاتی ہے، فضیلت کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں کہ آپ ایک وضو آپ کا برقرار ہے پھر وضو پر نیا وضو کریں گے تو فلاں فضیلت حاصل ہوگی، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں۔ افضل ہے، یہ بس افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے سر کا مسح کرنا ہی ثابت ہے۔ ایک متفرق مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ سر کے چند حصے کو یا پیشانی کے چند بالوں کو چھو لیتے ہیں، سامنے کے حصے کے،
پورے سر کا مسح نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ صحابہ کرام نے جو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کی روایت، سیدنا حمران رحمہ اللہ جو تابعی ہیں ان کے حوالے سے گزری ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا ہے۔ تو ہمیں بھی پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، سر کے کچھ حصہ کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کے سر پر پگڑی ہو، عمامہ ہو، تو سر کے اگلے حصے اور عمامہ پر مسح کے ذریعے مسح کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے سر پر پگڑی ہو تو سامنے کے حصے پر اور پھر پوری پگڑی پر ہاتھ پھرائیں گے آپ، تو یہ ثابت ہے۔ جب پگڑی ہو تو سر کا بعض حصہ اور پھر پگڑی کا حصہ آپ مسح کریں گے۔ اسی سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے خواتین کے لیے کہ خواتین بھی اگر سر پر دوپٹہ اس تیزی کے ساتھ باندھتی ہوں کہ ان کا کھولنا اور باندھنا بڑا دشوار ثابت ہوتا ان کے لیے، تو وہ بھی اسی طرح پگڑی پر جیسے قیاس کیا جاتا ہے، پگڑی پر قیاس کر کے اپنے دوپٹے پر مسح کر سکتی ہیں۔ بس اوقات ایسی جگہ رہتی ہیں جہاں وضو کرنے گئے تو سر کھولے مسح کے لیے تو ساری حصہ جو ہے ظاہر ہو سکتا ہے، مرد احباب بھی وہاں ہیں، جیسے اسٹیشن ہے یا اسی طرح سے ایئرپورٹ ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں خواتین کے لیے خاص انتظام نہیں ہے، یا اگر ہے ان کے لیے دوپٹہ کھولنا باندھنا دشوار ہے تو اس دوپٹے پر مسح کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پیشانی اور پگڑی پر مسح کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پگڑی باندھی ہے، کیونکہ پگڑی کھول کے پھر دوبارہ باندھنا بڑا دشوار ثابت ہوتا ہے، تو یہ دشواری نہ ہو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر ہی مسح فرمایا۔ اسی طرح سیدنا عمرو بن امیہ الدمری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنی پگڑی اور اپنے موزوں پر مسح کرتے تھے۔ تو یہ مسائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں وضو میں پانی کم خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو اپنے ناک کو 3 بار جھاڑنا چاہیے تاکہ شیطان کے چنگل سے ہم آزاد ہو جائیں، اور ایسے ہی اگر پہلے سے ہم باوضو ہیں، دوسری نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پھر نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وضو پر وضو کوئی کر لیتا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے اس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ اور ایسے ہی پورے سر کا مسح کرنا وضو میں ثابت ہے۔ اگر سر پر پگڑی ہو تو پیشانی کا بعض حصہ اور پھر پگڑی پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سر کا مسح کرتے ہیں تو سر کے لیے الگ پانی لیتے ہیں اور پھر کان کے لیے الگ پانی لے کے مسح کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ دونوں چیزوں کے لیے پانی لینا ثابت نہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو تر کیا اور انہی تر ہاتھوں سے سر کا بھی مسح کیا اور کان کا بھی مسح کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کان سر میں داخل ہے، کان سر میں داخل ہے، اس وجہ سے سر کے مسح کے ساتھ ہی کان کا مسح کریں گے، الگ سے پانی اس کے لیے نہیں لیں گے۔ یہ اتنے مسئلے ہیں، باقی اور مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے وضو کو سنت طریقے پر انجام دینے اور اپنے وضو کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جن چیزوں میں ہم سے کوتاہی ہے اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا، جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔